بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کے پہر ہر روز کی طرح آج بھی بھیس بدل کر اپنے سپاہیوں کے ہمراہ گلیوں کا گشت کر رہے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کہ ان کی رعایا میں کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے اور کون راحت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ وہ بھی چلتے چلتے ایک ایسے ویرانے میں آ گئے تھے جہاں سے کافی سارے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایک پل کو وہ اپنی جگہ پر تھم سے گئے تھے اور ادھر ادھر نگاہ گھما کر دیکھنے لگے۔ ان کے رکتے ہی ان کا وزیر ان کی بغل میں کھڑا ہو گیا اور ان سے دریافت کرنے لگا، سلطان معظم، راستہ تو صاف نظر آ رہا ہے، پھر آپ ایسے کیوں رک گئے ہیں؟ وزیر کے پوچھنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر کی جانب دیکھتے اور کہنے لگے، نہ جانے کیوں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر کوئی تو مسئلہ ہے، کوئی تو ایسی ہلچل ہے جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ سلطان کافی سرگوشی زدہ آواز میں وزیر سے مخاطب تھے اور آس پاس بھی اپنی نظر دوڑانے لگے اور سب چیزوں کا منظر دیکھنے لگے تھے کہ اچانک ہی انہیں اپنے بغل سے ایک کتیا کے بھونکنے کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک ساتھ سر گھما کر اس کتیا کی جانب دیکھا تھا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا نامولود بچہ ایک چھوٹے سے بستر سمیت پڑا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے اس کتیا کے پاس آئے اور اس کو وہاں سے بھگا دیا۔ اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ وہ بچہ دکھنے میں بہت زیادہ حسین تھا۔ اس کے نین نقش بہت خوبصورت تھے، دودھ جیسی رنگت جس میں گلابی پن شامل تھا۔ وہ بچہ دکھنے میں گول مٹول سا کافی اچھی صحت کا معلوم ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو بہت پیار تھامے ہوئے تھے، لیکن ان کی دماغ کی رگیں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس وقت بے حد غصے میں ہے۔ وزیر بھی حیران ہو کر اس بچے کی جانب دیکھ رہا تھا، اپنی حیرت کو نہ چھپاتے ہوئے، سلطان معظم، یہ کس کا بچہ ہے اور رات کے اس پہر یہ یہاں پر ایک کتیا کے آس پاس کیوں ایسے پڑا ہوا ہے؟ سلطان نے جب یہ بات سنی تو گرجتے ہوئے کہنے لگے، تم کیا چھوٹے بچے ہو جو تمہیں ایک سامنے چیز نظر نہیں آ رہی؟ ان کے غصہ کرنے پر وزیر ایک دم سے ہی گڑبڑا گیا اور ان سے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ اس بچے کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے، یہ بچہ کسی ناجائز اولاد ہے۔ جب ہی اس کو اس طریقے سے اس کتیا کے پاس پھینک کر وہ چلے گئے، لیکن میں ہر حال میں اس جوڑے کو منظر عام پر لاؤں گا جو اس بچے کے ماں باپ ہیں، جنہوں نے اس بچوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر آج اور اس وقت میں نہیں آتا تو یہ کتیا اور وہاں کے آگے موجود بہت سے کتے اس معصوم بچے کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے۔ ان کی بات سن کر وزیر بھی سر اس بات میں ہلانے لگا، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک فرما رہے تھے۔ اگر واقعی وہ لوگ ذرا بھی لاپرواہی کرتے اور آگے بڑھ جاتے تو آج اس بچے کا خاتمہ ہونے سے کوئی نہیں روک پاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زندگی دے، جس کو چاہے موت دے۔ جس کی آنی ہوتی ہے اس کے ساتھ تو یوں ہی ہو جاتا ہے، اور جس کی نہیں آنی ہوتی اس کو موت چھو کر بھی واپس چلی جاتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے محل لا چکے تھے۔ ان کی زوجہ نے بھی جب ان کے ہاتھ میں ایک بچہ دیکھا تو وہ کافی حیران ہوئی، اور ان کی حیران بھی بجا تھی۔ وہ سلطان سے پوچھنے لگی کہ یہ بچہ کون ہے اور آپ اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کنیز کے ہاتھوں میں وہ نامولود بچہ دیتے ہوئے اس کو ایک ہدایت کی تھی کہ اس بچے کو بہت خیال رکھنا، اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ کنیز کو بھیج دینے کے بعد وہ اپنی زوجہ کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کو ساری باتیں بتائیں۔ ساری باتیں سننے کے بعد ان کی زوجہ نے صرف ایک ہی بات کہی تھی، سلطان معظم، جس شخص نے بھی اس معصوم سے پھول کو ایک ویرانے جگہ میں پھینکا تھا، اس بچے کے مجرم کو سزا لازمی دیجیے گا، اس کو ایسے نہیں چھوڑیے گا۔ یہ بات سن کر سلطان بھی سر اس بات میں ہلانے لگے اور اس کے بعد وہ سو گئے، کیونکہ ان کی زوجہ اسم الدین خاتون ساری رات اس بارے میں سوچتی ہوئی گزار چکی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی، اس کے وجہ سے صرف اور صرف وہ معصوم بچہ تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا گول مٹول چہرہ سامنے آ رہا تھا۔ صبح کیسے ان کو علم ہی نہیں ہوا، صبح اپنی پوری قوت سے آئی ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاہی لباس کو زیتن کیے ناشتہ کر کے باہر میں آ چکے تھے۔ بہت سے درباری اپنا مسئلہ لے کر وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو بہت سے مشیر اور ان کے قاضی وزیر سب بھی اس عدالت میں موجود تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سوچ بوجھ سے سارے مسئلے بہت آسانی کے ساتھ حل کر رہے تھے۔
انہیں کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہ یہ کام کافی عرصے سے کرتے آ رہے تھے۔ وہ پہلی نظر میں انسان کو پکڑ لیتے ہیں کہ وہ کیسا شخص ہے۔ سارے مسائل حل کرنے کے بعد ان کا ذہن اس نامولود بچے کی جانب مڑ گیا جس کے ماں باپ نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس بچے کو کتے کے آگے پھینک دیا تھا تاکہ وہ کتے اس معصوم سے بچے کو چیر پھاڑ کر رکھ دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زندگی دینی تھی اور اس چیز کا وسیلہ انہوں نے سلطنت پر کون حکمران ہے اس انسان کے دل سے ہمارا خوف بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو آج ہم سے اپنے طریقے سے بتائیں گے کہ اس سے کتنی بڑی غلطی ہوئی اور نکاح نہ کر کے وہ کس غلطی کا اہم عذاب بھگتنے والا ہے۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ پہلے تو انہوں نے اس ترکیب کے بارے میں اپنے وزیر کو بتا دیا۔ وزیر نے جب ساری ترکیب سنی تو وہ بھی ان کی سمجھ بوجھ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا وہ یہی سوچنے لگا تھا کہ سلطان ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان کی ذہانت کو داد دیے بغیر نہیں رہ پایا۔ اگلے ہی روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی راہ کی تمام کماری لڑکیوں کو دعوت دی اور محل میں بلوایا۔ بہت ساری کماری لڑکیاں دربار میں حاضر ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک شان سے اپنی نشست پر براجمان تھے، سب کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھی ایسی لڑکی وہاں موجود نہیں تھی جن کو دیکھ کر تھوڑا سا بھی شک پیدا ہو۔ سلطان نے اپنے پاس کھڑے وزیر سے دریافت کیا، یہاں پر سب لوگ آ چکے ہیں، یہاں کوئی رہ تو نہیں گیا؟ وزیر سرنفی کرتے ہوئے کہنے لگا، سپاہیوں کو جگہ جگہ بھیج کر تمام کماری لڑکیوں کو دربار میں جمع کر لیا۔ آپ بے فکر رہیں۔ سلطان اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور سر اس بات میں ہلا کر قدم بقدم چلتے ہوئے اپنی نشست سے نیچے آ گئے اور سب کماری لڑکیوں کو ترانہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ بہت سی قطاروں میں لڑکیاں، حجاب میں تو کوئی، نقاب میں تو کوئی، دوپٹہ سر پر رکھے، کالی گھوڑی بہت سے رنگ روپ والی لڑکیاں وہاں پر موجود تھیں۔ ایسے میں وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ ایسے شخص کو کیسے پہچان سکیں، ان میں سے اس بچے کی ماں ہونے والی کون ہے۔ لیکن انہیں معلوم تو کرنا ہی تھا، اس لیے انہوں نے فوراً ہی حکم دیا کہ اندر سے اس نامولود بچے کو لے کر آیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ایک کنیز کے ہمراہ وہ بچے کو وزیر پکڑ کر لے آیا اور اس بچے کو اوپر کرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ پورا دربار سناٹے کی زد میں تھا۔ وہاں موجود بہت سے مشیر اور قاضی صاحب بہت سے حیران ہو گئے، سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ جب کسی بھی لڑکی نے جواب نہیں دیا بلکہ آپس ہی میں لام سے تلوار نکال لی۔ سب لوگوں نے جب سلطان کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو خوف کے مارے دانتوں تلے انگلیاں دبا لی۔ کسی کو بھی سلطان سے اس چیز کی امید نہیں تھی کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ظالم بادشاہ نہیں تھے بلکہ وہ ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ لیکن آج ان کے ہاتھوں میں وہ نامولود بچہ اور دوسرے ہاتھ میں تلوار دے کر سب لوگوں کی جان نکلنے کی در پر آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بچہ ہوا میں بلند کیا اور دہاڑتے ہوئے پوچھنے لگے، بولو یہ کس کا بچہ ہے؟ اگر اس کی ماں نے چند ایک منٹ میں ہاتھ نہیں اٹھایا تو یہ معصوم سا بچہ اپنی آنکھیں بند کر چکا ہوگا۔ میں اس کا سر قلم کر دوں گا کیونکہ میں ایسے بچے کو پروان نہیں چڑھنے دیتا جس کے ماں باپ بھی نامعلوم ہو۔ جبکہ وزیر بھی حیرت سے کنگ حالت میں سلطان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور جالی کے پاس کھڑی ہوئی اس کی زوجہ کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ انہیں بھی سلطان سے اس طریقے کے رویے کی امید نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر ترانہ لگا کر پورے مجمع کو دکھا لیکن کوئی بھی ہاتھ ابھی تک نہیں کھڑا کر رہا تھا۔ سلطان نے وہ بچہ نیچے کیا اور اس کی گردن پر تلوار رکھی۔ وہ اپنی آنکھیں میٹ چکے تھے کیونکہ ان کے لیے یہ لمحہ بہت ہی اذیت ناک تھا، ایک معصوم سے بچے کی گردن پر تلوار رکھنا، اور ان کو یہ انتہائی ناپسند بھی لگ رہا تھا۔ لیکن سچ اگلوانے کے لیے وہ اس حد تک بھی جا چکے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی تلوار اس بچے کی گردن پر رکھی تھی تو اسی وقت وہیں پر ایک ادھیڑ عمر کی عورت مجمع کو چیرتے ہوئے سلطان کے پاس بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ یہ منظر دیکھ کر سلطان کے تمام درباری اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ سلطان نے فوراً ہی اس بچے کی گردن سے تلوار ہٹا لی۔ وہ عورت مجمع کو چیرتی ہوئی سلطان کے پاس آ گئی تھی لیکن اس کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ بچہ گود میں لے لیں۔ اس نے ہاتھ بڑھائے تھے لیکن خوفزدہ ہو کر اپنے ہاتھ جلدی سے پیچھے کر لیے تھے۔ یہ منظر کسی سے بھی مخفی نہیں رہ پا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو نیچے سے اوپر تک کئی بار دیکھا۔ انہیں کافی حیرت ہوئی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی نوجوان لڑکی ہوگی جب اس نے خوفزدہ ہو کر اس بچے کو پھینک دیا ہوگا، لیکن یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا تھا۔
انہوں نے تھوڑی دیر بعد تمام آئی ہوئی کماری لڑکیوں کو دعوت رکھی تھی۔ وہ کام ان کا ہو چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو اپنی خاص سپاہی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلطان نے اس بوڑھے عورت کو جانی دیکھا اور اس سے سوال کرنے لگے کہ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ تم نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے اس معصوم سے بچے کو ایک ایسی جگہ پر کیوں پھینک دیا جہاں پر بہت سارے کتے آباد تھے؟ اگر ہم بروقت وہاں نہیں پہنچتے تو یہ بچہ آج ختم ہو چکا ہوتا۔ کسی کو علم بھی نہیں تھا اور یہ خدا کے پاس پہنچ جانا تھا۔ تمہیں ذرا خوف نہیں آیا کہ یہ کرتے ہوئے؟ اس لڑکی نے سر اٹھا کر سلطان کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، سلطان معظم، جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتی ہوں۔ سلطان کا دل تو نہیں کر رہا تھا اس عورت کو جان کی امان اس عورت کو دے دی جائے، اور حکم دیا کہ فوراً ہی ہمیں ساری روادات سے آگاہ کرو۔ عورت ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے بولی، اس آنکھوں سے آنسو بھی رونما ہو رہے تھے۔ جس طریقے سے وہ مجمع چیر کر آئی تھی، سلطان کو یہ بات تو معلوم ہو گئی تھی کہ یہ بچہ حقیقت میں اسی کا ہی ہے اور اس بچے کی بہت بڑی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، سلطان معظم، میں ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں پر عورت کو برا کر دیا جاتا ہے لیکن خاندان کے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں یہ رواج برسوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرے جوڑ اب کوئی رشتہ دار نہیں بچا تھا، لیکن میرے ماں باپ میری شادی کہیں بھی نہیں باہر کرنا چاہتے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت سمجھایا کہ میری عمر نکل رہی ہے، یہ غلط ہے۔ ایک عمر میں ہر عورت اور مرد کو اہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مجھے بھی ایک اہم سفر کی ضرورت تھی، لیکن میرے ماں باپ نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے ایسی تمہارے گھر میں بٹھائے رکھا ہوا تھا۔ سلطان معظم، میری عمر 33 سال ہو چکی تھی لیکن میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ میں کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے روز جاتی تھی۔ وہاں پر ایک نوجوان لڑکا بھی پانی کے لیے آتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کبھی بھی اس کے ساتھ محبت کر لوں گی، لیکن اس انسان نے میں ایک ایسی کشش تھی کہ میں اس کو دیکھ کر خود کو روک نہیں پائی، اس کی طرف کھینچی چلی جاتی۔ میں مانتی ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، نام محرم کو پسند کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس سے محبت کو عین وقت تک لڑانا یہ غلط ہے۔ ان میں سب چیزوں سے واقف تھی، لیکن جس طریقے سے میرے ماں باپ نے میرے ساتھ سلوک کیا، مجھے یہی سب کچھ ٹھیک لگا۔ پہلے تو وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے، یہ وقت بھی آ گئے تھے، لیکن ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ ہم دونوں ہی سے یہ گناہ سرزد ہو جائے گا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے اس لڑکے کے بارے میں بات تک نہیں کی، ان کو ساری چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ ہم برادری سے باہر شادی نہیں کریں گے، جب تک کوئی رشتہ نہیں آ جاتا تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا۔ لیکن میں مجبور تھا۔ اتفاق سے ہی اس لڑکے کے خاندان میں بھی یہی رواج تھا کہ برادری سے باہر ہم لوگ شادی نہیں کریں گے، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں بوڑھے ہو کر مر جائیں، لیکن شادی برادری ہی میں اندر کرنی ہوگی۔ ایسی حال میں سلطان معظم، میری ایک خالہ کا بھی ایک چاچو کا بھی ان لوگوں کے یہاں بھی برادری سے رشتہ نہیں آیا، کیونکہ ان کے رجوع کوئی موجود نہیں تھا اور وہ لوگ بھی ابھی تک کماتے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگوں نے جب دونوں گھر والوں کو راضی کرنا چاہا اور دونوں کی طرف سے وہ لوگ راضی نہیں ہوئے تو پھر ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ ہم لوگ باہر نکاح کر لیں گے اور اپنی ایک الگ دنیا بسائیں گے، کیونکہ ہمارے ماں باپ تو اسلامی طریقہ بھول چکے ہیں، ان کے اندر تو اس بات کی چاہی نکل گئی ہے کہ بیٹا بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے۔ اس لیے سلطان معظم، میں ایک روز اپنے گھر والوں سے بیزار ہو کر گھر کی دہلیز پھلانگ کر اپنے دل میں بنا خوف زدہ ہوئے جانتی تھی کہ یہ خبر بھی گئی تو ہماری بہت زیادہ بدنامی ہوگی، لیکن میری اب بس ہو چکی تھی۔ مجھے کسی حال میں ایک مرد کا ساتھ چاہیے تھا، مجھے نکاح کرنا تھا، اپنے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگانا تھا، لیکن یہ سب کچھ ناممکن تھا جب میں گھر سے بھاگ جاتی، اس لیے میں نے اللہ کا نام لے کر یہ قدم اٹھا لیا۔ میں اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکل آئی تھی۔ سلطان اس عورت کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اس کی ساری گفتگو کو ملاحظہ کر رہے تھے اور گھر سے نکل کر اس کے پاس آ گئی تھی جہاں پر دونوں ہم ملاقات سب سے پہلے ہوئی تھی۔ وہاں پر وہ لڑکا پہلے ہی موجود تھا۔ ہم دونوں نے ایک مسجد میں جا کر نکاح کر لیا اور ہم لوگ ایک الگ دنیا بسر کرنے لگے تھے، لیکن ہمارے دونوں ہی گھر والے ہمیں کتے کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں جگہ جگہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہو رہی تھی، لیکن ہم سب بے بس تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم کسی اور گاؤں میں منتقل ہو جاتے۔ اس وجہ سے ہمیں مجبوراً اسی گاؤں میں ہی رہنا پڑا تھا۔
کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خوشی سے آراستہ کر دیا تھا کہ میں ماں بننے والی تھی۔ یہ سوچ ہی میرے لیے خوشی کا جذبہ تھا۔ میرا شوہر بھی خوشی کے مارے پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایک روز میرے گھر والوں نے غصے میں آ کر میرے شوہر کا قتل کر دیا تھا اور مجھے زبردستی واپس گھر لے آئے تھے۔ لوگوں کے سامنے یہ بات چھپا لی گئی تھی کہ میری ماں بننے والی ہوں، لیکن ہماری برادری کے اندر اگر یہ بات ذرا بھی پھیل جاتی کہ میں بھاگ گئی ہوں، میں نے برادری سے باہر شادی کر لی ہے اور اس شادی کے بعد میں ایک بچے کی ماں بننے والی ہوں، تو ہمارے خاندان کو برادری سے نکال دیا جاتا۔ ہم لوگوں سے کوئی نہیں ملتا، کوئی ہم سے واسطہ تعلق نہیں رکھتا اور ہم ایسے لوگ چاہ کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو بہت سمجھانا چاہا، ان سے منتیں کی کہ ایسا نہ کرو، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے تھے۔ شاید انہیں ایک ماں پر بھی رحم نہیں آیا۔ میں شوہر مجھ سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے لوگوں نے سنسان جگہ پر پھینک دیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے واپس گھر لے آئے۔ سلطان معظم، یہ بات صرف میں ہی جانتی ہوں کہ میں کس اذیت سے دوچار تھی۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی رہتی تھی کہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو اپنے حصار میں رکھنا، اور خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا جس نے میرے بیٹے کی حفاظت کے لیے سلطنت کے بادشاہ کو ہی مقرر کر دیا۔ مجھے تو اللہ کے اس کرشمے پر حیرانی ہو رہی ہے۔ جہاں پر میرے بچے کو پھینک دیا گیا تھا وہاں پر بہت بڑے بڑے کتے موجود تھے اور یہ منظر میری اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن اللہ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ سلطان معظم، مجھے میرے شوہر سے انصاف چاہیے۔ اس طریقے سے میرے ماں باپ نے، میرے گھر والوں نے میرے شوہر کو ختم کیا تھا۔ ان لوگوں کو ختم نہ کیا جائے، لیکن ان لوگوں کو سزا کے طور پر کال کوٹری میں کچھ عرصے کے لیے بند کر دیا جائے۔ ان کو احساس دلایا جائے کہ انہوں نے کتنی بڑی خطا سرزش کی ہے۔ میری گور جانے میں ہاتھ بھی ان لوگوں کا ہی ہے۔ میں کسی کو معاف نہیں کرنا چاہتی۔ سلطان معظم اس لڑکی کی آہوں پکار کر اپنی نشست پر بیٹھے سن رہے تھے۔ سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ سب لوگ اس لڑکی کو ترم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان معظم، میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے وزیر کو حکم دیا کہ اس لڑکی کے گھر والوں کو فوراً ہی دربار میں حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کے ماں باپ خوفزدہ چہرہ لیے دربار میں حاضر ہوئے۔